اچھا میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا کہ دو رائے تھی یہاں پہ کہ جناب حکومت لی جائے یا نہ لی جائے نو کانفیڈنس موو کے بعد، اور کیا یہ بھی تھا ذہن میں دو گروپس جو کہہ سکتے دو آراء تھی نون کے اندر کہ جناب آ کے مطلب نو کانفیڈنس کے بعد آ کے فوری طور پہ الیکشنز کی طرف چلے جائیں، اور دوسری رائے یہ تھی کہ آپ حکومت لے کے بیٹھیں؟ یہ دو آراء موجود تھی؟ دیکھیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو اپنی خواہش تھی، ظاہر ہے ہم کولیشن میں تھے، ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی پی ڈی ایم کے جو ہمارے لائے ہیں ان سے بھی پھر مشاورت کی گئی۔ نواز شریف صاحب کی جو اپنی چاہت تھی، جو اپنی وش تھی، انہوں نے پارٹی کو بھی اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو بھی انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ الیکشن میں جائیں، اللہ کا نام لیں، اور عمران خان کی جو کرتوتیں ہیں ان کو لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، اور جو پھر لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں تو پھر اپنی پوری پاور اور انرجی سے آئیں کے ساتھ آئیں اور ملک کی خدمت کریں۔ تو یہ البتہ پھر باقی قائدین نے اپنی آراء دی، لیکن یہ نواز شریف صاحب کی رائے تھی، کیونکہ اکیلی سولو فلائٹ پی ایم ایل این نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ ہم نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا تھا، لیکن نواز شریف کی خواہش نہیں تھی کہ وہ، کیونکہ انہوں نے وہ تمام جو خدشات کا اظہار اب ہم کر رہے ہیں، تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے حکومت لیتے وقت جب میٹنگ ہوئی تو تمام لوگوں کو بٹھا کر یہ سوالات رکھے کہ یہ معاشی معاملات ہیں، چیلنجز ہیں، کیا اس کو آپ کور کر لیں گے؟ تو جب نہیں کر سکتے تو پھر آپ الیکشن میں جائیں، پھر لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ معاملات ہیں، لیکن پھر مختلف اوپینینز آئیں۔ آپ دیکھیں ہماری پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، میاں نواز شریف صاحب سب کی بات سنتے ہیں، اور اس کے بعد جو کنسنسس بلڈ ہوتا ہے اس کے اوپر رانا صاحب ڈیسیجن لیا جاتا ہے۔ تو پھر پی ڈی ایم کی جو دوسری جماعتیں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، ان کی رائے کے مطابق پھر جو میجورٹی کا فیصلہ تھا، پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کو، ہماری پارٹی کو ان کی ماننی پڑی۔ تو وہ اس پہ بڑی طویل بحث جاری رہی، لندن میں بھی آپ کو پتا ہوگا غالباً 8-10 دن کے قریب وہ پارٹی کی مشاورت جاری رہی، پھر پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی۔ تو اس میں جو میاں محمد نواز شریف صاحب کو جتنا مجھے پتا ہے تو وہ الیکشنز کے حق میں تھے، حکومت لینے کے وہ حق میں نہیں تھے۔ اچھا، تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ آپ نے الائز کی بات کی، اتحادیوں کی بات کی کہ آپ سب سے مشاورت ہوئی، 8-10 دن مشاورت جاری رہی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جناب نہیں، الیکشنز فوری طور پہ نہ کرائے جائیں، گورنمنٹ میں رہا جائے۔ یہ اتحادیوں کی ان پٹ تھی، اتحادی جو تھے ان کی رائے تھی آپ لوگوں کو، جس کو آپ نے پھر امپلیمنٹ کیا۔ مائی کوشچن وڈ بی کہ ابھی تو فیس پہ مسلم لیگ نون رہی پچھلے سال پلس مائنس عرصے سے، سو وہ جو ہیٹ فیس کی وہ ساری سال میں وہ مسلم لیگ نون نے فیس کی، جو سخت فیصلے یا جو مہنگائی ہوئی، جو پرابلمز ہوئے، جو یہاں پہ اکنامک کرائسس یہاں پہ کھڑا ہو گیا، اینڈ دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو یہاں پہ فیس کرنے پڑے عوام کو، اور اس کا جو مدعا ہے وہ سارا نون لیگ پہ پڑتا رہا۔ تو یہ اب جب الیکشن میں جائیں گے تو الیکشن میں تو آپ لوگ مختلف طریقے سے جائیں گے۔ نون لیگ کہے گی جی کہ ہمارا اپنا مینیفیسٹو ہے، لیکن ہیٹ تو نون لیگ نے فیس کی جو اتنے ایک سال میں کی، لیکن باقی جماعتیں جو ہیں ہو سکتا ہے آپ کی جو رائے انہوں نے دی تھی انیشلی وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے اور کہے جی نہیں یہ تو سب کچھ نون لیگ کا کیا دھرا ہے، یا انہوں نے کیا سب کچھ، تو وہ تو بری ذمہ ہو جائیں گے اس سے۔ اور پیپلز دیکھیں، پارٹی تو جو ہے وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو بہت زیادہ اپنی کاسٹ پے کی ہے اس جو حکومت لینے میں، اور ہم نے اپنا بہت سا کیپٹل جو ووٹ بینک تھا اس کو ہم نے ڈیمیج کیا پچھلے چند ماہ سے، اس کو بڑا ڈینٹ پڑا، اور اس کا بڑا ہم نے ہیوی کاسٹ پے کی۔ لیکن جو ظلم و زیادتی دیکھیں، اگر آپ بھی ماشاءاللہ رہتے ہیں پاکستان میں، اب جو
IMF کی ساتھ معاہدے کیے گئے تھے، پاکستان ٹوٹلی آئسولیشن میں آ گیا، ان کو دنیا کے ساتھ دنیا سے آئسولیٹ کر دیا گیا. پاکستان کی اکانومی آپ دیکھ لیں کدھر سے کہاں تک پہنچ گئی، ڈالرز دیکھ لیں، ہر چیز تو رکنے کا، وہ بلیڈنگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. لیکن اس کو ابھی ہم نے روکنا شروع کیا ہے. دنیا کے ساتھ جو ہمارے فائنینشلی جو معاملات ہیں ان کو ہم نے اس کو سیٹ کرنا شروع کیا ہے، ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے. تو بات یہ چیز اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. رانا صاحب میں آپ کو کہوں، میں گراس روٹ لیول کا ورکر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہم نے بہت ہیوی کاسٹ پے کی، پولیٹیکلی اس کی دی ہے، اور اپنے کیپٹل کو بھی ہم نے جو ووٹ بینک تھا اس کو دھچکا بھی لگا، اس میں کوئی دو راہ نہیں لگا. لیکن اس کے لیے ایک نوبل کاز تھی جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف دن رات پاکستان کے لیے کام بھی کرتے ہیں. لیکن ان کا جو موقف ہے، جو معاشی معاملات ہیں، تو خدا نخواستہ اگر پاکستان شری لنکا بن جاتا ہماری اپنی ناچاکی کی وجہ سے، تو اس کا خمیازہ رانا صاحب لوگوں کو بھگتنا پڑنا تھا، آپ کو اور مجھے بھگتنا پڑنا تھا. تو یہ اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈیمیج نہیں ہوا، لیکن اس کو ہم نے فیس بھی کیا، ہم نے کھلے دل سے تسلیم بھی کیا، اور بہادری کے ساتھ اس کو فیس کیا. ان چیلنجز کو ٹیک آن کیا ہم نے، اس چیلنجز کو، اور اس پر ہم نے پھر اپنی اللہ کمٹمنٹ کے ساتھ ہم اس کے ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں، اور دنیا کو بھی ہم نے اس طرف راغب کیا. لیکن بات پھر میں وہی کروں گا کہ جن لوگوں نے، جن کرداروں نے رانا مبشر صاحب ہنستے بستے پاکستان کو تباہ کیا، ایک خوشحال پاکستان کو، ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو، لوڈ شیڈنگ کے خاتمہ کرتے ہوئے پاکستان کو، دہشت گردی کے اوپر قابو پاتے ہوئے پاکستان کو، ان ظالموں نے جنہوں نے عمران خان کی صورت میں ایک ڈراؤنا خواب پاکستان کی عوام کو دکھایا، اس کا خمیازہ رانا مبشر صاحب 22 23 24 کروڑ عوام بھگت رہی ہے، اور مزید اللہ نہ کرے بھگتنا پڑے کہ ہم کسی اور ایسے بند گلی میں چلے جائیں جس سے واپسی کا راستہ ممکن نہ ہو. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے لائٹ ابھی موجود ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے لوگوں کو مایوس نہیں کرتے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کو کرائسس میں نکالنے سے کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس کے پیچھے دھرنے چلے، اور جو عمران خان نے بھی چند مہینے پہلے اپنا ایک وہ روپ، دہشت گردی کا روپ پاکستان کی قوم کو دکھایا، جس سے پاکستان کی قوم خوف زدہ ہوگی، بزنس کمیونٹی خوف زدہ ہوگی.